بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو ہمارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو۔ اے لوگوں، اس پر چلو جو تمہاری طرف سے تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اس کو چھوڑ کرو اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ اور ان سے تول ضرور ہونی ہے، تو جن کے پاس پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی اور ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جمائے ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے زمین کے اسباب بنائے، بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس سے سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں سے۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلے میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈال کر ان پر کھول دے کہ ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ تمہیں 2 فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہوں جو اتارا لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئی اور اپنے بدن پر جنت کے پتے ڈھانپنے لگے۔ اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا اترو، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے تک ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فرمایا اس میں جیو گے اور اس میں ہی مرو گے اور اسی میں ہی اٹھائے جاؤ گے۔ آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش اور پرہیزگاری کا لباس۔ وہ سب سے بھلا یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں یہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے، جیسے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا اتروا دیا، ان کے لباس ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑی، بے شک وہ اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا، تو فرماؤ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نیرے خالص اس کے بندے ہو کر۔ جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے، اور ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کو گمراہی ثابت ہوئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو ولی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاک رزق؟ تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، اور قیامت میں تو خاص انہی کی ہے۔ ہم یوں ہی مفصل آیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ اور تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور گناہ اور ناحق زیادتی یہ کہ اللہ کا شریک کرو جس کی اس نے سند نہ اتاری، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں رکھتے۔ اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، تو جب ان کا وعدہ آئے گا اور گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ آگے۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول ہیں تمہاری آیتیں پڑھتے تو جو پرہیزگاری کرے اور سنورے، تو اس پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ان کے مقابل تکبر کیا وہ دوزخی ہیں، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائی؟ انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئے تو ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم نے اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے گم گئے،
اور اپنی جانوں پر آپ گواہ دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں آئیں انہی میں جاؤ۔ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑیں تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے، انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دونا عذاب فرمائے گا، سب کو دونا ہے مگر تمہیں خبر نہیں۔ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے کہ تم کچھ ہم میں سے اچھے نہ رہے تو چکھو عذاب بدلنے کا اپنے کیے کا۔ وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناک کے اونٹ داخل نہ ہو، اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا، اور ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور طاقت بھرا اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، انہی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہم نے ان کے سینوں سے کینے کھینچنے کے لیے ان کے نیچے نہریں بہائی، اور کہیں گے کہ سب خوبیاں اللہ کی ہے جس نے ہمیں راہ دکھائی، اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا۔ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نہ بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں، اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے کجی کی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں۔ اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے اور دونوں فریق ان کی پیشانیوں سے پہنچائیں گے اور جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے اور ان کی طمع رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرح پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ظالموں کے ساتھ نہ رکھ، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانی سے پہچانتے ہیں، کہیں گے تمہیں کیا کام آیا تمہارا جتھا جو تم غرور کرتے تھے؟ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا ہے کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اور دوسری بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا فیض دو، یہ سے کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا، کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور دنیا کی زیست سے انہیں فریب دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا اور جیسے ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک بڑے علم سے مفصل کیا، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے۔ کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کے کہ اس کتاب کا ہوا انجام سامنے ہے، جس دن اس کا بتایا انجام واقعہ ہوگا بول اٹھیں گے کہ وہ جو اس سے پہلے بھلائے بیٹھے تھے کہ بے شک ہمارے رب رسول حق لائے تھے، تو ہے کوئی ہمیں سفارشی جو ہماری شفاعت کرے اور ہم واپس بھیجے جائیں، پہلے کاموں کے خلاف کام کرے؟ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمائے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ رات کو دن اور ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے، جلد اس کے پیچھے لگاتا ہے، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنائے، سب اس کے حکم کے دیے ہوئے ہیں۔ سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے سے پسند نہیں۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد، اور اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے، بے شک اللہ کی رحمت نیکیوں سے قریب ہے۔ اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا اس کی رحمت کے آگے مرصدہ سناتی ہے، جب اٹھائے لائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، پھر اس نے پانی اتارا، پھر اس طرح طرح کے پھل نکالے، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، کہیں تم نصیحت مانو۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکالتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکالتا مگر تھوڑا وہ مشکل۔ ہم یوں ہی طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ بے شک ہم نے نوح کو اسی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا کہ میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہا اے میری قوم مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی اور تم میں سے ایک مرد کی معرفت کی، وہ تمہیں ڈرانے اور تمہیں ڈرو اور کہیں تم پر رحم ہو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے اس سے جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کہا ہے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد یعنی خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس کا چنبا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، تم میں سے ایک مرد کی معرفت، اور وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو
جب اس نے تمہیں قوم نوح کو جانشین اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ تمہارا بھلا ہو۔ بولے کیا تمہارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کو پوجیں اور ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، انہیں چھوڑ دیں تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہا ہے اگر سچے ہو۔ کیا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا؟ کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑتے رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی؟ اللہ نے اس کا کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ تو ہم نے اس سے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی ایک بڑی رحمت فرما کر نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالحہ کو بھیجا گیا ہے، میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمان بولے کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے جو کچھ لے کے بھیجے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر بولے جس پر تم ایمان لائے ہم اس سے انکار ہے، پس ناکہ کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی، اور بولے اے صالح ہم پہ لے آؤ جس کا تم سے وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تھی، تو تم مردوں کے پاس شہود سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میंہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا، اور میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کچھ ہی چاہو، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، اور ایک گروہ نے نہ مانا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمیں فیصلہ کرے، اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کرے، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اور اسی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہو تو ضرور نقصان میں رہو گے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان کے گھر میں کبھی رہے نہ تھے، شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ اور شعیب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا میری قوم، میں تمہیں رب کی رسالت پہنچا چکا ہوں، تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کر غم کرو کافروں کا۔ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کی لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پڑا وہ کسی طرح زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدل دیا، یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے، اور بولے بے شک ہمارا باپ دادا کو رنج و راحت پہنچے تھی، تو ہم نے انہیں اچانک ان کے غفلت میں پکڑ لیا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو ہے جب وہ سوتے ہوں، یا بستیوں والے نہیں ڈرتے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھا ہے جب وہ کھے رہے ہوں؟ کیا اللہ کی خفی تقدیر سے بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تقدیر سے نظر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اور کیا جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے اور اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچا دیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نہیں سناتے، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کے آئے تو اس سے قابل نہ ہوئے، اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثر ہم نے قول کو سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، اور مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات، میں تم سب کے پاس
تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ بولا تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ، اگر سچے ہو تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا ہو گیا اور اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکال لیا تو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو علم والا جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے انہیں ان کی بھلائی کو ٹھہراؤ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے۔ بولا ہاں، اس وقت کہ تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں، کیا تمہیں ڈالوں؟ جب انہوں نے ڈالا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا جادو لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال دو، تو ناگہاں ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا، ان کا کام باطل ہوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ اور فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئی قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تو بڑا فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا کہ شہر والوں میں سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے۔ قسم ہے کہ میں ایک طرف ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائیں جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بولا اب ہم ان کی بیٹیوں کو قتل کریں گے اور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک ہے، بے شک اللہ ہی زمین کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وارث بنائے، آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد، کہاں قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھیں کیسے کام کرتے ہو۔ اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کی قحط اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے، اور جب برائی پہنچی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگنی لیتے۔ سن لو اس کا نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ، ہم پر اسے جادو کرو، ہم کسی طرح تم پر ایمان والے نہیں ہیں۔ تو بھیجا ہے ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن یا کلنی، جوئیں اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا تو اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور اس کے عہد کے سبب جو اس سے تمہارے پاس ہے، بے شک اگر ہم پر عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے تو ایک مدت کے کیے جانے تک جس تک انہیں پہنچتا جبھی وہ بڑھ جاتے، اور ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ تو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور ان سے بے خبر تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورم پنجم کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے تعمیر کرتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پر پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے سامنے مارے جم کر بیٹھے تھے۔ بولے اے موسیٰ ہمیں خدا بنا دے جیسے ان کے اتنے خدا ہیں۔ بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اور خدا کو تلاش کرو، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے ہیں، تمہارے بیٹے ذبح کرتے ہیں، تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے ہیں، اور مجھ پر اپنے رب کا بڑا فضل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، انہوں نے 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 راتوں کا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم پر میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا تو اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کیا اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، کہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آئے بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں سے ہو جا۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، اور فرمایا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کر، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر۔
اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق بڑائی چاہتے ہیں اور سب نشانیاں دیکھیں، اس پر ایمان نہ لیں۔ اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کے راستے پر نظر پڑے تو اس میں چلنے والوں کے موجود ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور ہم ان سے بے خبر نہ بنے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، ان کا سب کا کیا دھرا اکارت گیا، اور انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائیں کی طرف آواز کرتا ہے، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا نہ انہیں کچھ راہ بتاتا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہک کے بولے، اگر ہمارے رب ہم پر مہر کرے اور ہم نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے میں بھرا جھنجھلایا ہوا کہا، تم نے کہا میری جانشین کہ میرے بعد کہ تم اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دی، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ عرض کیا، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب کا مہر والوں میں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ بے شک وہ جو بچڑا بنا بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کی غضب اور ذلت پہنچے گی دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان بائیوں باندھنے والوں کو۔ اور جنہوں نے برائیاں کی ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد ہمارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت اور ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلے نے لیا، موسیٰ نے عرض کیا، ہمارے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تو ہمیں اس کا کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہم بے عقلوں نے کیا، وہ نہیں مگر تیرا آزماتا تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے تو چاہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو غلامی کریں گے ان کے رسول پر پڑھنے غیب کی خبریں دینے والے، جس سے لکھا اور پایا ہو، اور اپنے رب کی تورات اور انجیل، اور انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، اور وہ جو اس پر ایمان لائیں گے اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس کے نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ تم فرماؤ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اس کو ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، پڑھنے غیب بتانے والے پر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم سے صرف ایک گروہ کی حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی سے انصاف کرتا ہے، تو ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا، اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں پر برا کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب اس نے فرمایا کہ شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور کہو گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، تمہارے گناہ بخش دیں گے، عنقریب نیکیوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں ظالموں نے بات بدل ڈالی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا۔ اور ان سے حال پوچھے اس بستی کا کہ دریا کنارے تھے جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی اس کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو تو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید ان سے ڈرو۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لی، اور جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا ان کی نافرمانی کے بدلے۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کی حکم سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دکتاتے ہوئے۔ اور جب وہ تمہارے رب نے حکم سنائے کہ ضرور قیامت کے دن ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکائے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، اور ہم نے انہیں بھلایا اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں۔ پھر ان کی جگہ ان کے وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، ان کی دنیا کی مال لیتے ہوئے، اور کہیں اپنے اور اب ہماری بخشش ہوگی، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس آئے تو لے لیے کہ ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا، اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق انہوں نے پڑھا
اور بے شک پچھلا گھر بہتر ہے جو پرہیزگاروں کو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں انہوں نے نماز قائم رکھی اور ہم نے نیکیوں کو نیک اجر نہیں گواتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہیں اور سمجھتے ہیں ان پر گر پڑے، تو جو ہم نے آیتیں دیا زور سے اور یاد کرو اس سے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ اور اے محبوب یاد کرو جو تمہارے رب نے اولاد آدم کو پشت سے اس کی نسل نکالی اور خود ان پر گواہ کیا، تو تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے ہیں، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نہ کیا۔ اور ہم اس طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ کہیں وہ پھر آئیں۔ اور محبوب ان کا احوال سناؤ، جیسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہی میں ہو گیا۔ اور تو ہم چاہتے ہیں کہ تو آیتوں کے سبب اس سب سے اٹھا لیتے ہیں، مگر وہ کہ زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کے تابع ہوا۔ اس کا حال کتے کی طرح ہے، اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑو تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور اپنی ہی جان پر برا کرتے تھے۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر، اور جسے گمراہ کرے وہی نقصان میں رہے۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور آدمی، اور دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں اور وہ کان جن سے سنتے ہیں، نہیں وہ چپایوں کی طرح بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اور اللہ کی کے ہیں سب اچھے نام، تو ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں اور جلد اپنا کیا پائیں گے۔ اور ہمارے بدلنے ہوں میں ایک گروہ ہے کہ حق بتائے اس پر انصاف کرے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری خفیہ تدبیر پکی ہے، کیا سوچتے نہیں کہ ان کو صاحب جنہوں نے کچھ علاقہ نہیں تو صاف ڈرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے نگاہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جو چیزیں اللہ نے بنائی، یہ شاید کہ ان کا وعدہ نزدیک آ گیا، اس کے بعد کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جس سے اللہ گمراہ کر اسے کوئی راہ نہیں دکھانے والا نہیں، اور جس انہیں چھوڑنے کے لیے اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تم سے قیامت کا پوچھتے ہیں کہ کب کو ٹھہری ہے، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بھاری پڑی ہے آسمان اور زمین میں، تو تم پر نہ آئے گی، مگر اچانک تم ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تم فرماؤ اپنی جان کے بھلے برے کے خود مختار نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بلائی جمع کر رکھی ہے، مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ میں تو یہی ڈرا اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اسے چین پائی، پھر جب مرد اور اس پر چھایا اور ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اس کے لیے پھر آکی، پھر جب وہ بوجھل پڑے تو دونوں نے اپنے رب سے دعائیں ضرور کی، اگر تو ہم جیسا چاہے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے جیسا چاہا بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی اور اس کی ساجی ٹھہرائے، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ کیا اس سے شرک کرتے ہو جو کچھ نہ بنائے وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کے کوئی مدد پہنچا سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں۔ اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئے، تم پر ایک سا چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔ بے شک وہ تم کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں اور تمہاری طرح کے بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جس سے سنیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتار رکھی ہے اور نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں گے۔ اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں اور انہیں دیکھیں، وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھ سے کوئی کنچا دے، کسی برے کام پر اکسائے، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک جو ڈر والے ہیں انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، ہوشیار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ شیطان کے بانی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر کمی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب جب ہم نے تمہارے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں کہ تم نے دل سے کیوں نہ بنائی۔ تم فرماؤ کہ میں تم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی کرتے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا اور ہدایت و رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو، اور اپنے رب کو اپنے پن دل میں یاد کرو، زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ بے شک جو تیرے رب کے پاس اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے
اور اس کی پاکی بولتے اور اس کو سجدہ کرتے، اور سجدہ تھا یہاں سجدہ کرنا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔